پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے برطانیہ سمیت دیگر یورپی اور بڑے ممالک میں جانے کا پاکستان میں بہت سارے نوجوانوں کا خواب ہے، اور اس خواب کو اور اس بہتر روزگار کی تلاش میں جانے کے ایک سوچ کو جو وہاں پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ ضائع کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ان سے پیسہ لے رہے ہیں، جو ان کو باہر جانے کی آڑ میں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اسی طرح دندناتے پھر رہے ہیں، اور کئی سالوں سے یہ کھیل چل رہا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ یو کے سمیت دوسرے جو یورپی اور جاپان یا ویسٹ کے دوسرے ممالک ہیں، انہوں نے پاکستانیوں کو ویزے دینے میں جو ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ویزے بند کر دیے، بلکہ کافی جو ہے انہوں نے جو ویزے دینے کی تعداد تھی یا جانچ پڑتال تھی، چھان بین جو ہے اس کو زیادہ سخت کر دیا ہے۔ ہم خاص طور پر یو کے کی بات کریں گے۔ یہاں پر 10,000 اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے یہاں پر اسائلم کلیم کر دیا۔ پھر کئی اور اب پچھلے دنوں کامن ویلتھ گیمز ہوئی ہیں، اس میں کچھ سپورٹس سے متعلق کھلاڑی تھے، وہ باکسنگ کے کھلاڑی آئے، وہ وہاں پر جو ہے اچانک ان کو پولیس وہاں پہ ڈھونڈ رہی تھی، پتہ لگا جی کہ وہ غائب ہو گئے۔ تو اس طرح کے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، اور سرکاری ڈیوٹیوں پر آنے والے لوگ بھی یہاں پر جو ہے مختلف جو ہے ویزوں پر ورک پرمٹس یا دیگر کیٹیگریز میں یا اوور اسٹے ہو کر بھی اس ملک کا حصہ ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ بہتر روزگار، بہتر ماحول میں زندگی گزارے، لیکن اس کے لیے ہم بات کریں گے کہ جو لوگ ایجنٹوں سے لٹ رہے ہیں یا پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، وہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، سوالیہ نشان بھی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے چودھری نعیم علی گجر، ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، تو مینچسٹر تشریف لائے اسٹوڈیو میں، ان کو دعوت کہتے ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا، شکریہ آپ نے وقت دیا۔ اور ہم بات کریں پہلے سیگمنٹ میں کہ یورپ جانا جو ہے وہ ہر ایک کی خواہش ہے، اور بالکل یہ جائز خواہش ہے، بہتر زندگی کے لیے جانا چاہیے، لیکن ایجنٹ جو ہے اس سے نہ صرف برطانیہ کی گورنمنٹ پریشان ہے، بلکہ ایف آئی اے نے بھی اب لوگوں کو، آپ نے دیکھا ہوگا، ہزاروں لوگوں کو آف لوڈ کیا ہے، جو مڈل ایسٹ، سعودیہ، دبئی، ملیشیا، تھائی لینڈ اور ان ملکوں سے ہوتے ہوئے وہ ڈنکی مار کے یا ڈفرینٹ پیپرز کے ذریعے ملکوں میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، تو کافی زیادہ سختی کر دی گئی ہے، اور جینون لوگ بھی اب پس رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے سر کہ یہ ابھی تک آپ جو ہے اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور بڑے ایئرپورٹوں پر آف لوڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے، لوگ لٹ بھی رہے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے؟ وسیم بھائی شکریہ، آپ نے ایک اہم ٹاپک کی طرف توجہ مبذول کرائی۔ دیکھیں، اس ایجنٹس کی طرف جانے سے پہلے ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان کا نوجوان جو طبقہ ہے وہ زیادہ تر یورپ کا، ابراڈ کا، یو کے کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا کا رخ کیوں کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو رخ کرنے کی وجہ ہے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری ہے، اور پاکستان کے اندر جو نوجوان موجود ہے، شاید ان کی تعلیم کے مطابق، ان کے ہنر کے مطابق، ان کے ایبیلٹی کے مطابق نہ تو ان کو وہاں پر کوئی اچھا اکوموڈیشن ہے، نہ ان کو اچھی وہاں پر نوکریاں ملتی ہیں، اور نہ ہی وہ اچھے طریقے سے وہاں پر پراپر طریقے سے بزنس کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ یہ وجوہات ہے کہ وہ خواب دیکھتے ہیں یا وہ سوچتے ہیں بہتر رزق کی تلاش میں، لیکن بڑے بڑے خواب دکھائے بھی جاتے ہیں۔ جی میں اسی طرف آتا کہ ہوں۔ خواب دیکھنا تو جائز ہے، حق ہے ہر بندے کا، لیکن جو خواب ایجنٹ یا کنسلٹنٹ یا یہ فیک لوگ ہیں وہ لوٹ رہے ہیں سر، وہ جی میں اسی طرف آتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ جو ایجنٹس کے، پھر ہم کیوں ایجنٹس پر ہمارا نوجوان جو ہے وہ ایجنٹ کی بے راضی کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، یا ان کے سنہرے جو خواب دکھاتے ہیں اس کی طرف ہمارا نوجوان جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے جو میں نے پہلے آپ سے بیان کی، کہ چونکہ نوجوان تعلیم حاصل کر چکا ہے، نوجوان جب اس ایج پر آتا ہے اسٹڈیز مکمل کر کے، تو وہ اچھے روزگار کی تلاش کرتا ہے۔ جب اچھے روزگار نہیں ملتا اور جب وہ سوچتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس طرح کے ایجنٹس کے ہاتھوں چڑھ جاتا ہے۔ ایجنٹس ان کی چیزوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی اس سوچ کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اور پھر نوجوان بھی چاہتا ہے کہ جائز یا ناجائز طریقے سے ہم اس ملک پاکستان سے نکلیں، یا یورپ جائیں، آسٹریلیا جائیں، یو کے آئیں، اور پھر وہ اس غلط راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اب جہاں تک ایجنٹس کی بات ہے، دیکھیں ایجنٹ تو ایک غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر کام تو کر رہا ہے وہ، اب اس کو تو ایسے اسٹوڈنٹس یا ایسے نوجوان طبقہ چاہیے جو ان کے جال میں آسانی سے پھنس سکے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ وہ جب نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ آپ آئیں
یا اگر آپ قانونی طریقے سے آتے ہیں تو قانونی طریقے سے آپ نے ہزاروں کی بات کی بلکہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ دے کر یہاں پر آتے ہیں. کچھ بچے اسٹڈیز پر آتے ہیں, اسٹارٹنگ جو ہے پیپر ورک ہزاروں سے شروع ہوتی ہے, پھر وہ لاکھوں میں جاتی ہے, لاکھوں کروڑوں پھر جو پرماننٹ جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے وہ کروڑوں میں جاتے ہیں. جی, تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ جب وہ آ جاتے ہیں, جب وہ ان کو یہاں فیسلٹیز بہتر دیکھتے ہیں, جہاں ان کی جتنی وہ محنت کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو اجرت ملتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز تو ہم نے اپنے ملک کے اندر نہیں دیکھی. پھر وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم سٹے کریں, قیام کریں. اب دوسرا طبقہ وہ ہے جو ورک ویزا کے اوپر آتا ہے. اب ورک ویزا کے اوپر دینے کے لیے آتے ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے کہ جو یہاں سے آپ ان کا اسپانسرشپ بیچتے ہیں وہ بھی لاکھوں روپیہ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور کافی لاکھوں روپیہ جو ہے میں یہاں بتا نہیں سکتا آپ کو, لیکن اور اس لاکھوں روپے دینے کے بعد جب وہ پاکستان سے یہاں پر آتے ہیں تو پھر وہ اسی طریقے سے محنت کرتے ہیں. اور تیسرا جو طبقہ ہے جو ڈنکی لگا کر آتے ہیں, جو غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں, وہ ایجنٹس کی جو باتوں میں آتے ہیں, یا جو بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس یا نوجوان, وہ ڈنکی لگا کر آتے ہیں. ہاں, اس کے اوپر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سختی کریں, ایسے جو مافیا ہے اس کو کنٹرول کریں, ان کو گرفتار کریں اور ان کے اوپر قانون کے مطابق FIR دیں, اور ان کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ان کیسز کے اندر پروسیکیوٹ کی جائے. لیکن اچھا سر جی آپ بات مکمل کر لیں, پھر میں یہاں پہ چھوٹی سی بات. لیکن اب پھر جب اس طرح کے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو پھر دو وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک ایسا مافیا جو پاکستان کے اندر جو کام کر رہا ہے, ان کے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, ان کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ لنک ہوتے ہیں. اچھا, یہ میں جو سب ادھر ہی آ رہا تھا, کیونکہ خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا PC کا زمانہ تھا. PC ہوٹل کی بات نہیں میں کر رہا, نہ ہی کوئی ایسی اور جگہ کا نام ہے, یہ PC پکچر چینج کا معاملہ تھا. جب یہ پاسپورٹ ریڈیبل نہیں ہوئے تھے, ڈیجیٹل نہیں ہوئے تھے, مینول پاسپورٹ ہوتے تھے, اس پہ PC ہوتی تھی. اور پاکستان میں بڑے بڑے گروہ جو تھے, اب آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے کون کون سے نام ہیں, وہ فوٹو چینج کرتے تھے اور وہ آگے بندہ بھیج دیتے تھے. اچھا, وہ جب بندہ بھیج دیتے تھے, اب ان کو ایئرپورٹ پہ تو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ میٹر جو ہے کیا ہے, فوٹو چینج ہوئی ہے. باہر کے شاید ایئرپورٹ پہ جلدی میں کہیں نکل بھی جاتے تھے, کہیں پکڑے بھی جاتے تھے. جو پکڑے جاتے تھے وہ پاکستان کی بدنامی ہوتی تھی, واپس بھیج دیے جاتے تھے, ڈپورٹ کر دیے جاتے تھے. اب میں پاس کو چھوڑتے ہوئے اب ریڈیبل کا زمانہ آ گیا. اب ریڈیبل کے دور میں بھی نئے نئے طریقے جو ہے وہ یہ لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اداروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ لاہور, اسلام آباد, پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ سے, یا باہر کے ممالک, دوسرے ممالک کے لوگ ہیں, وہاں سے گورنمنٹ کے نالج کے بغیر بھی میں آپ کی اس بات کو سمجھ ہے وہ چڑیا بھی پر مار جائے. اتنی سختی ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر. آپ کے علم میں ایک ایک بندہ, ایک ایک کیمرہ, ایک ادارہ نہیں کام کر رہا ہوتا. ادھر آپ دیکھیں 25 ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے باوجود آپ کی سچویشن جو ہے, پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لٹنا چاہتے بھی ہیں. ان کو آپ سمجھائیں بھی کہ یار یہ بندہ اب ایسے, اب اس میں اوور آل نقصان کیا ہو رہا ہے. جینون اسٹوڈنٹ اس بار 2026 میں جو پاکستان سے ہزاروں اسٹوڈنٹس آتے تھے, اب چائنا سے مور دین 60,000 اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, انڈیا سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں, افریقہ سے آ رہے ہیں. سب سے کم جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ پاکستان سے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں نا, جب اسٹوڈنٹس یہ باہر کے مڈل ایسٹ کے لوگ, سعودیہ سے لوگ اپنا, ان کی حکومت بھیجتی ہے یہاں پہ کہ بچے آئیں, انگلش سیکھیں, ٹیکنالوجی سیکھیں, لرن کریں اور واپس جائیں اپنے ملک میں ڈیلیور کریں. اب ہمارے ساتھ بڑا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غربت ہے, بیروزگاری ہے, مسائل ہیں, لیکن اب اس میں آپ دیکھیں نقصان کتنا ہو رہا ہے. اب 10,000 اسٹوڈنٹس آپ کا آئے ہیں UK میں, کیونکہ آپ کی FIA جو DG ہے, یہ FIA وہ جو داخلہ کی کمیٹی ہے, ان کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ وہاں سے شکایت آئی ہے کہ اسٹوڈنٹ 10,000 ویزا لے گیا ہے تو وہ واپس نہیں آیا. اب مسائل تو ہیں. اب جو واپس نہیں گئے, پھر انہوں نے کوئی قانونی راستہ بھی نہیں لیا, انہوں سب نے اسائلم کلیم کر دیے, اور کسی نے پولیٹیکل اسائلم کلیم کر دیا, اور ایسے ایسے اسائلم کلیم کیا, ان کو پتہ ہے وہ سارے اسٹیٹ میں ریجیکٹ ہونے ہیں. تو یہ مسائل تو جو سب ہے نا, اب ان مسائل کو کس نے حل کرنا ہے؟ اب جو جینون اسٹوڈنٹ جو ہے, جو ٹیلنٹ ہے ملک کا, وہ نہیں آ پا رہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ملک کا ٹیلنٹ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو باہر جتنے لوگ ہیں, یورپ, فرانس, امریکہ, یہ پاکستان سے کریم اٹھا لیتے ہیں. جب وہ کریم پاکستان کی اٹھاتے ہیں تو یہاں کے وہ سرو کرتے ہیں, اور ان کا اب وہ اٹھانا بند کر دیے نا, ان کا علم ہنر جو ہے وہ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں.
جہاں تک میں نے کہا نا کہ پاکستان کے اندر چونکہ بے روزگاری ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا اپنا دماغ بھی کام کرنے سے معاف ہو جاتا ہے, وہ بہتر انداز سے کام نہیں کرتا. وہ چاہتے ہیں کسی جائز یا ناجائز طریقے سے ہمیں کوئی ایسی اپرچونٹی ملے, وہ اپرچونٹیز بن جاتے ہیں, کوئی ایسی اپرچونٹی ملے. اچھا لیکن جو صاحب ادھر پیرنٹس کچھ اور کہتے ہیں, اور جو باپ پیرنٹس کہتے ہیں جی بچے جہاں پہ جاتے ہیں پڑھائی کا کہہ کے, تو ادھر جا کے وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بہت سارے لوگ تو جاب کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں, بچیوں کو بھیجتے ہیں. پچھلے چند سالوں سے بچیاں ماشاءاللہ بہت زیادہ آ رہی ہیں, اور تعلیم کے شعبے میں وہ بہت ساری لیگل ہیں, اور انہوں نے بھی اسائلم کلیم کیے ہیں, اور لڑکوں نے بھی کلیم کیے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی چونکہ یو کے میں آزادی ہے, جس کو کہتے ہیں مادر پدر آزادی, کیونکہ یہ کنٹری بیسڈ آن فریڈم, لبرٹی اور ساری چیزیں آپ کو آزادانہ گھومتے پھرتے ہیں. ادھر پاکستان میں جائیں گے, ادھر آپ کو پتہ ہے مہنگائی بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, پھر سب سے بڑی والدین کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. تو اب اگلے جو سیگمنٹ میں چودھری نعیم گوجر صاحب آئے ہیں ان سے ہم بات کریں گے. اب تک کے لیے ہمارے پاس جو اس سیگمنٹ میں اتنا ہی ہے, پھر نیکسٹ سیگمنٹ میں آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.